اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے ہم کب مستحق ہو سکتے ہیں؟ اسی وقت مستحق ہو سکتے ہیں کہ جب اس برکت والی کتاب کو ہم دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، پھر اس کی اتباع کریں۔ دیکھیں، آپ کسی بھی چیز کو فالو کریں گے، کسی بھی چیز کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، تو آپ کو پتہ ہوگا تو پھر ہے نا۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جی میری رہنمائی کے لیے ایک کاغذ موجود ہے یا ایک کتاب موجود ہے یا میری رہنمائی کے لیے کوئی سائن بورڈ موجود ہے، اور اس سائن بورڈ پر کیا لکھا ہوا ہے، ایسی تحریر ہو کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، تو پھر آپ اس سے رہنمائی کیسے لے سکتے ہیں؟ اسی صورت میں ہو کہ آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے بارے میں جو کچھ تفصیلات لکھی ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ تو قرآن میں کیا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں جو ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے، فرمایا اس میں ایک بات کیا ہے، وہ نازل ہم نے کی ہے، وہ پروردگار عالم ہے، وہ خالق حقیقی ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اسی نے ہی ہمیں پیدا کیا اور کتاب بھی اسی نے نازل کی۔ تو پہلی بات یہ فرمائی کہ وہ کتاب کسی اور کی طرف سے نہیں آئی، وہ ہم نے نازل کی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ برکتوں والی کتاب ہے، یعنی یہ قرآن کی صورت میں جو ہمیں کتاب ملی ہے یہ باعث برکت، اس کا ایک ایک حرف برکتوں والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری برکتیں جمع فرما دی۔ فاتبعوہ، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا، اور اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو۔ تو اتباع اور تقوی اصل میں قرآن کو نازل کیے جانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اتباع کریں اور اس کی صورت میں ہمیں تقوی کا جو پھل ہے وہ اللہ کریم عطا فرما۔ تو قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ تو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، پھر انسان نہ توبہ کر سکے گا، نہ رجوع کر سکے گا، اور نہ ہی اس وقت اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ بخش ہوگا، نہ ہی توبہ اس کی قبول ہوگی۔ اس لیے فرمایا اس سے پہلے پہلے، اب اس کا چونکہ ہمیں تو علم نہیں ہے کہ کب وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یا دیگر جو قیامت کی نشانیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں وہ کب پائی جائیں گی اور کب ان کا وقوع ہوگا، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہم غفلت والی زندگی میں ہوں اور یکدم وہ نشانیاں شروع ہو جائیں، پھر ہمارے پاس رستہ نہیں ہوگا، پھر واپسی کی کوئی راہ نہیں ہوگی، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ انتظار نہ کرو، پھر اس وقت ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی 154 آیہ مبارکہ ہے اور 19واں رکوع ختم ہو رہا ہے، آخری آیت ہے 19ویں رکوع کی، سورہ انعام 8واں باب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے انبیاء اور رسل بھیجے اور انہیں کتابیں عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو باقاعدہ کتاب دی گئی، پوری کتاب۔ پہلے انبیاء کرام پر صحیفے نازل ہوتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی اور حکم دیا گیا کہ یہ تورات تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، اس میں تمہاری زندگی گزارنے کے تمام اصول ہیں، اور اس میں کفر اور شرک کی گہرائیوں سے اور اندھیروں سے نکلنے کے لیے روشنی کا سامان موجود ہے۔ اس کو پڑھو، اس سے سبق حاصل کرو، اسے سمجھو اور زندگی گزارنے کے اصول سیکھو۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، حضرت داؤد کو کتاب عطا فرمائی، اور پھر ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں کتاب عطا فرمائی گئی، تاکہ
ہمارے پاس ایک نصاب موجود ہو اور پورے کا پورا ایک دستور موجود ہو جہاں زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور اصول سکھائے جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ چیزیں عطا فرما دی ہیں، کتابیں بھی دے دی ہیں اور پھر نبی بھی بھیجے اور پھر ہمیں قرآن دے دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی. پہلے نبیوں کے پاس تو کتابیں تھیں، یا پہلی امتوں کے پاس تو کتابیں تھیں اور ہمیں کوئی کتاب نہیں دی گئی. اور مکہ کے کفار اور مشرکین کل کو یہ بہانہ بنائیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کو ہم پڑھ کے اپنی زندگی کو سنوار سکتے، اپنی زندگی کو بنا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی دے دی اور پھر کتابیں عربی زبان، یعنی کتاب عربی زبان میں نازل فرمائی، تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی اور جس خطے میں آپ نے آنکھ کھولی وہاں رہنے والے سارے عربی تھے، اور انہیں وہ کتاب جو فصیح عربی زبان میں ہے اور کسی کے لیے کوئی اس کو سمجھنا بھی مشکل نہیں، وہ کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ سمجھیں اور یہ بھی نہ کہہ سکے کہ وہ کتاب کوئی اور زبان تھی، ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں ہے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تماماً علی الذی احسن، تاکہ وہ نعمت جو کتاب کی صورت میں ہے مکمل ہو جائے اس شخص پر جو نیک عمل کرنے والا ہے، جو اچھے عمل حسین عمل کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ مکمل نصاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی صورت میں آ جائے. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر شے کی تفصیل ہو جائے. وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت ہو اور رحمت ہو. لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ اللہ کی اپنے رب کی ملاقات پر یہ ایمان لے آئیں، اپنے رب کی ملاقات پر ان کا یقین ہو اور ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے ملنا ہے، اور اس نے جو ہمیں نصاب عطا فرمایا کتاب کی صورت میں، اس کو ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے بطور اصول اور اسلوب اور دستور اس کو لے کر چلنا ہے. وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید، وہ تو تورات تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی، اس کی وہ خصوصیات تھیں، اور یہ جو قرآن ہے وَهَذَا کتاب، اور یہ جو کتاب ہے قرآن، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل فرمایا، مبارکن، یہ برکتوں والی کتاب ہے، فاتبعوہ، بس اس کی اتباع کرو، واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں جو ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے، فرمایا اس میں ایک بات کیا ہے، وہ نازل ہم نے کی ہے، وہ پروردگار عالم ہے، وہ خالق حقیقی ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اسی نے ہی ہمیں پیدا کیا اور کتاب بھی اسی نے نازل کی. تو پہلی بات یہ فرمائی کہ وہ کتاب کسی اور کی طرف سے نہیں آئی، وہ ہم نے نازل کی ہے. اور دوسرا فرمایا کہ وہ برکتوں والی کتاب ہے، یعنی یہ قرآن کی صورت میں جو ہمیں کتاب ملی ہے یہ باعث برکت، اس کا ایک ایک حرف برکتوں والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری برکتیں جمع فرما دی. فاتبعوہ، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا، اور اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو. تو اتباع اور تقوی اصل میں قرآن کو نازل کیے جانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اتباع کریں اور اس کی صورت میں ہمیں تقوی کا جو پھل ہے وہ اللہ کریم عطا فرمائے. اور مقصد اللہ کا کیا ہے، ہم پر رحم کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے ہم کب مستحق ہو سکتے ہیں، اسی وقت مستحق ہو سکتے ہیں کہ جب اس برکت والی کتاب کو ہم دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، پھر اس کی اتباع کریں. دیکھیں، آپ کسی بھی چیز کو فالو کریں گے، کسی بھی چیز کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، تو آپ کو پتہ ہوگا تو پھر ہے نا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو میری رہنمائی کے لیے ایک کاغذ موجود ہے یا ایک کتاب موجود ہے، یا میری رہنمائی کے لیے کوئی سائن بورڈ موجود ہے، اور اس سائن بورڈ پر کیا لکھا ہوا ہے، ایسی تحریر ہو کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، تو پھر آپ اس سے رہنمائی کیسے لے سکتے ہیں؟ اسی صورت میں ہو کہ آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے بارے میں جو کچھ تفصیلات لکھی ہے وہ معلوم ہونی چاہیے. تو قرآن میں کیا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہہ دو، انما انزل الکتاب علی طائفتین، کہ کتاب تو نازل کی گئی تھی دو گروہوں پر، یعنی یہود اور نصارہ پر. یہودیوں کو کتاب دی گئی تورات، اور عیسائیوں کو کتاب دی گئی انجیل. ہمیں تو کوئی کتاب ہی نہیں دی گئی. فرمایا یہ تمہارا عذر نہ رہ جائے اور کوئی بہانہ نہ تمہیں ملے، اس لیے یہ کتاب نازل کی گئی.
تاکہ تم یہ نہ کہو کہ انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتاب نازل کی گئی، وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم اس کے سمجھنے سے اور سیکھنے سے ہم بالکل غافل تھے، ہم بے علم تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، اس کو ہم سیکھ نہیں سکتے تھے، وہ زبان ہماری نہیں تھی، ہم تک پہنچی نہیں، وغیرہ وغیرہ، کوئی بہانہ نہ رہے۔ او تقولو، یا تم پھر یہ کہہ نہ سکو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب نازل ہوئی ہوتی، لکننا اہدا منہم، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ کل کو کوئی یہ بہانہ نہ بناؤ کہ ہمارے اوپر تو کوئی کتاب نہیں آئی، اگر آ جاتی تو ہم یہود اور نصارہ سے زیادہ عمل کرنے والے ہوتے اور زیادہ اللہ کی پیروی اور اتباع کرنے والے ہوتے۔ کل کو یہ اعتراض نہ کرو اور کل کو کوئی یہ عذر لنگ تمہارا نہ ہو، اس لیے ہم نے یہ قرآن نازل کر دیا تم پر۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، بس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، وہدن، اور ہدایت بھی ہے، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے، یعنی قرآن برکتوں والا۔ پیچھے قرآن کی صفت بیان کی گئی، وہ برکتوں والا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اور یہاں فرمایا کہ واضح طور پر یہ ہدایت، یہ بالکل واضح گواہی ہے، اور ہدن، اس میں سارے رہنمائی کے سامان موجود ہیں، ورحمت، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، پس اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ممن، اس سے، کذبا، جس نے جھٹلایا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، وصادف عنہا، اور اس سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، قرآن کی آیات سے منہ پھیر لیا اور جھٹلایا۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ یہ قرآن اللہ کا ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی کلام ہی نہیں ہے، اللہ کی باتیں ہی نہیں ہیں، اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، اور منہ پھیر لیا کہ ہم نے تو اس کو ماننا ہی نہیں ہے اور ہم نے اس کی اتباع ہی نہیں کرنی۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات سے اعراض کیا، منہ پھیرا، سوء العذاب، سخت عذاب، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ اعراض کرنے والے اعراض کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے، تو ان کے منہ پھیر لینے کی وجہ سے، یعنی عمل نہ کرنا، منہ پھیر لینے کا مطلب ہے کہ قرآن کو ماننا نہ اور قرآن پر عمل نہ کرنا، اس کی بنا پر ہم ان کو سزا دیں گے اور ان کی پکڑ ہوگی۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ فرشتے تمہارے پاس آ جائیں، او یأتی ربک، یا تمہارا رب آ جائے تمہارے پاس، او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، یعنی تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ قیامت آ جائے۔ یہاں پر مراد کیا ہے کہ فرشتے تمہارے سامنے آ جائیں گے تو پھر مانو گے، یا اللہ کی ذات کو تم چاہتے ہو کہ اللہ کی ذات تمہارے سامنے آئے تو پھر بات مانو گے، یا اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں وہ آ جائیں گے تو پھر بات مانو گے، اور پھر جب قیامت کی نشانیاں وقوع پذیر ہو جائیں گی تو پھر انسان کی توبہ، انسان کے عمل کا عزم اور اطاعت اور فرما برداری کا ارادہ اس کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوگا۔ فائدہ بخش کب ہے؟ آج۔ اس لیے انسان کو فوراً اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں عبادات پیش کرنی چاہیے، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری جیسے وہ مالک فرماتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، اور جب تمہارے رب کی بعض آیات آ گئیں، یعنی بعض نشانیاں ہو گئیں، آ گئیں، لا ينفع نفسا ایمانها، تو پھر کسی بھی جان کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ پہلے تو کافر بنا رہا، اور جب دیکھا کہ اللہ کی کوئی نشانی پوری ہو رہی ہے، اب یہ قیامت آنے والی ہے، تو اس وقت کہیں گے اب ایمان لے آ رہا ہوں۔ یا موت جب قریب آ گئی تو آدمی مرنے کے قریب ہوا تو کہنے لگا اب میں ایمان لاتا ہوں، اور میں اس وقت پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، تو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، پھر انسان نہ توبہ کر سکے گا، نہ رجوع کر سکے گا، اور نہ ہی اس وقت اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ بخش ہوگا، نہ ہی توبہ اس کی قبول ہوگی۔ اس لیے فرمایا اس سے پہلے پہلے، اب اس کا چونکہ ہمیں تو علم نہیں ہے کہ کب وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا
یا دیگر جو قیامت کی نشانیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں وہ کب پائی جائیں گی اور کب ان کا وقوع ہوگا، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہم غفلت والی زندگی میں ہوں اور یکدم وہ نشانیاں شروع ہو جائیں، پھر ہمارے پاس رستہ نہیں ہوگا، پھر واپسی کی کوئی راہ نہیں ہوگی، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ انتظار نہ کرو، پھر اس وقت ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جس نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا، اس وقت اگر ایمان لے کے آئے گا تو ایمان اس کے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام کیا اور کہے گا کہ وہ مجھے فائدہ مند ہوگا، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قل، محبوب آپ فرما دیجئے، انتظروا، تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اگر تم بات نہیں مانتے اور تم سمجھتے ہو کہ ہم غلط بیانی کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہو، تو پھر تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں۔ وہ نشانیاں جب آئیں گی اور قیامت آئے گی پھر دیکھ لیں گے، تم بھی دیکھ لینا، ہم بھی دیکھ لیں گے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن اپنی ہدایت کا سامان ہمیں عطا فرمایا، اور ہمیں اس کے اندر زندگی گزارنے کے وہ اصول عطا فرمائے کہ جن پر عمل کر کے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بلائیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، آج کل پرسوں، چلو پرسوں شروع کروں گا، ترسوں شروع کروں گا، نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ انسان کی ایک ایک سانس بڑی قیمتی ہے، وہ سانس ایمان کی صورت میں اس کے نکلنی چاہیے، اور اطاعت اور فرمانبرداری کی صورت میں اس کی دل کی دھڑکنیں وہ اپنے کام میں لگی ہونی چاہیے، اور اس کے خیالات اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مصروف عمل ہونے چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔